بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لائیو جامی میں خوش آمدید. روزانہ آپ ہمیں سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. سوچا آج کیوں نہ اصلاحی اور فکری معاملات پر بات چیت کی جائے، اور اس موضوع پر سب سے بہتر بات کرنے کے لیے ہماری نظر انتخاب ٹھہری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر. مہربانی ان کی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. ان دنوں پاکستان میں ہیں تو وقت جیسے ہی ہمیں ملا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے سنو نیوز اور میرے پروگرام کو وقت دیا. ایک میں اصلاحی اور فکری پہلوؤں پر بات کرنے سے پہلے جس شخص کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کی بات سننا چاہتے ہیں، جس کو آئیڈلائز کرتے ہیں کسی بھی شعبے میں، اس کے کچھ ذاتی معاملات کے بارے میں بھی آپ جانکاری لینے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. تو ایک ایسا لڑکا جس کو نوجوانی میں دنیا کا سب سے بڑا سرجن بننے کا خواب ہو، وہ دنیا کا ایک نامور ترین مبلغ مدرس بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ نے سوال پوچھا کہ جو میری خواہش تھی بچپن سے سب سے بڑا سرجن بننے کی، سرجن ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کا، کیسا میں مبلغ بنا، تو جب میں احمد دیدہ صاحب سے ملاقات کیا، آپ کے جو استاد محترم تھے، جی ہاں، جسے میں انسپائر ہوا 1987 میں جب میں میڈیکل کالج میں سیکنڈ ایئر کر رہا تھا، تو ملاقات ہوئی. تو ان سے متاثر ہو کے میں نے دعوتی میدان میں انٹر کیا. اور الحمدللہ میری خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی، وہ اسی لیے تھی تاکہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں. اور اس وقت جو میرے ذہن میں تھا کہ سب سے بہترین پیشہ، سب سے بیسٹ پروفیشن از ٹو بیکم اے ڈاکٹر. تو اس نظریے سے، کیونکہ والد بھی ڈاکٹر تھے، میرے بڑے بھائی بھی ڈاکٹر تھے، میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بننا چاہتا تھا. تو اس نظریے سے میں نے میڈیکل کالج جوائن کی. بالکل ٹھیک. اور جب دیدہ صاحب سے میں ملا اور جب قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں جیسی تلاوت کی میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. بالکل ٹھیک. کہ کون شخص ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو قرآن مجید کے مطابق اللہ سبحانہ کے مطابق سب سے بہترین پروفیشن از آف ادائی، ایک مبلغ کا ہوتا ہے. تو اسی لیے جب میں پیشنٹ کو میں دیکھتا تھا، اینڈ وین وی یوزڈ ٹو ٹریٹ دا پیشنٹ، ان کا علاج کرتے تھے، ہمیں خوشی ہوتی تھی. لیکن جب وین ہیو ٹو ٹریٹ دا پیشنٹ اسپریچولی، جب روحانی علاج کرتا تو اللہ کی طرف بلاتا تھا، تو الحمدللہ سینکڑوں گنا اور تسلی اور دل کو اطمینان ملتا تھا. تو اس کے بعد انشاءاللہ میں نے فرام ڈاکٹر آف باڈی ڈاکٹر آف سول تبدیل کیا. لیکن وہ بھی تو مسیحا ہی تھی، وہ بھی تو آپ مسیحا تھے ڈاکٹر کے روپ میں، انسان کا جب علاج کرتے تھے. تو یہ ہدایت کے روپ میں اور علاج کے روپ میں کیا بنیادی فرق آپ کو دکھائی دی؟ دونوں میں خوشی ہوتی ہے، لیکن ایک بیمار کو اگر ہم بیماری کو دور کرتے اللہ کی مدد سے، خوشی ہوتی کہ وہ آدمی الحمدللہ ابھی صحت مند ہے اور سال جیے گا. لیکن ایک انسان جو بھٹکا ہوا ہے اور غلط راستے پہ چل رہا ہے، اسے صحیح راستے پہ لے کے آتے تو سینکڑوں گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے، کہ پوری زندگی بدل جاتی ہے. تو صحت کی بات ہے، وہ صحت دینے کے بعد وہ سیدھے راستے پہ چلا نہیں چلا کس کو پتا. میں کہیں ایک چور بھی آئے گا تو اس کو میں کیا کروں گا؟ اگر چور زخمی ہوا، ایک ڈاکٹر کا فرض ہے کہ اس کا علاج کرے. بالکل ٹھیک. علاج کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور چوری کرے گا، کوئی فائدہ؟ آپ سمجھ رہے؟ بنیادی میرا ڈاکٹر کا پیشہ ہے بھائی مریض کے بیماری دور کرنا. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے وہ چور ہے کیا بدماش ہے کیا مسیح انسان ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہمارا پیشہ ہے جو بیماری کو دور کرنا. لیکن ایک دائی کا پیشہ ہے اسے سیدھے راستے پہ لے کے آنا. اس کی دنیا آخرت دونوں بن جاتی ہے. ڈاکٹر میں صرف صحت بنتا ہے، صحت مند. زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بچپن میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو ہکلاہٹ ہوتی تھی بولنے میں، لب و لہجے میں. تو وہ مبلغ کے ہاں اگر وہ فنڈامنٹل ایرر ہو تو وہ تو فلوئنٹلی گفتگو نہیں کر سکتا. تو اس کا کوئی میڈیکل علاج کروایا تھا آپ نے؟ پر کوئی اس کا علاج تھیراپی کی تھی آپ نے؟ اس کا علاج قرآن مجید میں. اچھا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کو جا کے اللہ کی دعوت دو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جو سورہ
طہ کی آیت ہے، سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 جس کی میں تلاوت کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بالکل ٹھیک. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے صدر کو بڑا کرو، میک مائی ایکسپینڈ مائی چیسٹ فار می، ویسر لی امری، اور ویسر لی امری، میرے جو ٹاسک کو آسان کرو، میرے اس کام کو آسان کرو، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور جو میرا بیریئر ہے اسے نکالیے. تو یہ بیریئر دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو آپ کو سننے والا اور آپ کے بیچ میں بیریئر ہوتا ہے، اسے دور کریں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی زبان میں لکنت تھی، ہی یوزڈ ٹو اسٹیمر، ہکلاتے تھے. تو یہ دعا کی دو معنی ہوتی ہے، جو بیریئر نکالو مطلب جو سننے والے اور جو دائی جو دعوت دے رہا ہے اس کے بیچ میں بیریئر نکالو، اور زبان کی بیریئر نکالو. تو یہ 2 in 1 ہے تاکہ وہ مجھے سمجھے. آپ غالباً 30 سال پہلے بھی تشریف لائے ڈاکٹر اسرار سے بھی، جو آپ کی معاملات ہیں وہ سامنے ہیں. اسلامک سینٹرز کے علاوہ اب آپ کو اسلام یا مسلمان یا مذہب ہمارا پریکٹس میں لوگوں سے مل کے کیا تاثر بنا آپ کا؟ جہاں تک کہ پاکستان آنے کے بعد جو میرے ذہن میں تصور تھا وہ صحیح تھا کہ پاکستان یا پیشن ہے، جذبہ ہے، اور یہاں دیکھا تو جذبہ اور ہی نظر آیا، جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ. تو یہ ہمارا کام ہے، لیڈروں کا کام ہے کہ جذبے کو کس طریقے سے چینلائز کرے. اگر آپ اس جذبے کو صحیح طریقے سے چینلائز کرے تو الحمدللہ اٹس این ایسٹ. اگر چینلائز صحیح طریقے سے نہیں کرے تو اٹ کین بی اے پرابلم. تو اگر ہم دیکھیں کہ نوجوانوں میں اور پاکستانیوں میں الحمدللہ جو جذبہ ہے، جو دین کا جذبہ ہے خصوصاً، وہ انتہا ہے ماشاءاللہ. خالی انہیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایک ہو جائے، مسلمان آپس میں نہ بٹے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. تو مسلمان اگر ایک ہو جائیں گے، اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث ہے، اگر ان نوجوانوں کو صحیح دشا ملی، صحیح راستہ اگر ملے گا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اٹ ول بی اے فارمیڈیبل فورس، اٹ ول بی اے پاور ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے چھیڑ دی، اور یہی مسئلہ ہے. نوجوانوں سے مجھے مکالمہ کرنے کا موقع ملتا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سیمینارز میں، تو مذہب پہ بات کرتے ہوئے وہ مختلف فرقہ واریت سے متاثر دکھائی دیتے ہیں. یکسوئی یا جو آسان ہمیں دین فطرت کہا جاتا ہے، وہ اتنے زیادہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ذمہ دار وہ اپنے مبلغ کو قرار دیتے ہیں کہ فلاں کے ہاں یہ طریقہ درست ہے نماز کا، فلاں کے ہاں یہ حرام ہے، فلاں کے ہاں یہ حلال ہے. یہ اتنے زیادہ فرقے کیوں ہیں، اور اس کا اب اس دور میں حل کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں. اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو میکسیمم جتنے یہ پرابلم دور ہو جائیں گے. ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں. عربی کے علاوہ قرآن کو اردو میں پڑھیے، پنجابی اگر آپ کو آتی پنجابی میں پڑھیے، انگریزی آتی انگریزی میں پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تو کوئی بھی آپ کو پھر بیوقوف نہیں بنے گا. ہم کیونکہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے. اور یہ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اسلام میں کچھ چیز فرض ہے، کچھ حرام ہے. کچھ فرض ہے اور کچھ حرام ہے، اور کچھ چیز افضلیت ہے، مباح میں دا واسٹ ہے. تو جو چیز حرام اور حلال کا جو سوال آتا ہے اس میں بہت کم فرق ہے. جو فرق ہے وہ افضلیت میں، اور افضلیت میں فرق ہونے کی وجہ سے ہم جھگڑتے، فتنہ پیدا کرتے. یہ گناہ ہے. قرآن کی آیت ہے فتنہ مرڈر سے خراب ہے. تو ہم کیا کرتے، مثال کے طور پہ حجر اسود کو جب ہم جاتے مکہ، کعبہ جاتے، کعبہ شریف میں جب جاتے ہیں تو حجر اسود کو بلیک سٹون کو چومنا سننا ہے، فرض نہیں ہے. سننا ہے، اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن فرض نہیں ہے. لیکن چومنے کے لیے جو دھکا کرتے، ایک دوسرے کو مارتے، رش ہوتا ہے جو دھکا مارتے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے، یہ حرام ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ایک سننا کو کرنے کے لیے حرام چیز کر رہے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں. تو یہاں بھی جو ڈفرینسز ہے کہ ہم نماز کے اندر ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، نیچے باندھنا، رفعتین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں تحقیق کرو. آپ کو جو لگتا ہے اسے فالو کرو. لیکن اس سے ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ اوپر مانگیں تو نماز نہیں ہوگی، ہاتھ نیچے مانگیں تو نماز نہیں ہوگی. نماز ہو جائے، نماز تو ہو جائیں گی ساروں مذہب کے حساب سے. تو اس پہ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا صحیح ہے، آپ دلیل پیش کرو.
ان کو لگتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا صحیح ہے, ٹھیک ہے, نو پرابلم. اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. دے کین بی این انٹلیکچوئل ڈسکشن, نو پرابلم. آپ سمجھیں نا, آپ تحقیق کرو, لیکن کیونکہ دونوں جتنے بھی چاروں مذاہب کے حساب سے نماز تو ہو جاتی ہے, تو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں. کہنا چاہیے میں بھی صحیح ہوں. میں بھی صحیح, یہ میں ہی صحیح ہوں میں ذرا پرابلم ہے. میں بھی صحیح ہوں اگر بولیں گے, میں بھی صحیح ہوں, میں بھی صحیح ہوں مطلب آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. یہ جو نفسیاتی برتری کی آپ نے بات کی, اس میں ایک اور اسکالر کا میں بیان سنا تھا جو فرما رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے دنیا کے بدلتے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں دین اسلام کے مبلغین کو یا ان کے ماننے والوں کو یہ جو خیال تھا کہ نفسیاتی برتری ہے ہمیں اپنے مذہب, اس سے ہٹ کے جو چیلنجز ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ہاؤ اینڈ از دیٹ اسٹیٹمنٹ ٹرو؟ اللہ کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, دی اونلی ریلیجن سائٹ آف اللہ تعالیٰ, اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اسلام. تو اس کو تو ہم کبھی بھی چھوڑ ہی نہیں سکتے. اگر یہ کوئی بولتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, نہیں ماننا چاہیے کہ اسلام ہی صحیح ہے, بالکل غلط ہے. یہ میں بات کر رہا تھا آپس کے مسلمان کے مسلک کے درمیان. لیکن جہاں تک کہ اسلام اور دیگر مذاہب کا سوال ہے, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام, ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ یہ صحیح کہتا ہے وہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اگر کوئی دوسرا مذہب کوئی اختیار کرتا ہے اسلام کے علاوہ, آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے. تو اس میں تو دو رائے ہی نہیں. مجھے کچھ نوجوانوں نے پوچھا آپ سے آنے سے پہلے کہ انما الاعمال بالنیات, اس کے مطابق نیت تو ہم نے کی کہ نیک عمل کریں, نماز ادا کرنے جائیں, لیکن جب نماز ہاتھ باندھتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات عجب طرح کے آتے ہیں. تو ان سے کیا نیت کو فوقیت ملے گی, وہ قبول ہوگی, یا جو خیالات کے تحت جو ریسیٹیشن ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا, اور ان خیالات سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے تاکہ یکسوئی آئے؟ انسان کا جو ذہن ہے وہ اکثر بھٹکتا ہے, یہ عام ہے. صحابہ بھی جب نماز پڑھتے تھے ان کا ذہن بھٹکتا تھا. تو جب آپ نماز پڑھ رہے, ہماری نیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اللہ کی عبادت کر رہے, تو ہمارا ذہن کیوں بھٹکتا ہے؟ اس کی وجہ ہے, اس کی مین وجہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ فرض ہے, ہم تلاوت کرتے ہیں, ہم اس کی معنی جانتے ہی نہیں. تو جو تلاوت کر رہے ہمارا صرف 1% ذہن آکوپائڈ, 1%, باقی 99% خالی ہے. تو این ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. ذہن جب خالی ہوتا ہے تو شیطان گھس جاتا ہے. ٹھیک. تو آپ جب تلاوت کر رہے, سینکڑوں بار کہہ چکے سورہ فاتحہ, آپ نیند میں اٹھ کے بھی کہہ سکتے, آپ کہہ سکتے, میں کہہ سکتا ہوں. تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے, معنی نہیں جانتے, ہمارا ذہن بھٹکتا ہے, غلطی ہماری ہے. تو جب نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے علاوہ ہمیں اس کی معنی بھی جاننا چاہیے. اس کی معنی کو آپ جب ذہن میں پیچھے دہرائیں گے تو آپ کا ذہن کم بھٹکے گا. لیکن یہ بھی آٹومیٹک ہو جاتا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے, اس کے معنی بیک گراؤنڈ میں جان رہے, پھر بھی بھٹک, لیکن معنی کو ریہرس کرنے کے علاوہ آپ کو معنی پہ دھیان دینا چاہیے. A human mind cannot concentrate on two different things 100%. At one time. At one time, no, not possible. True that. 50-50 کر سکتے ہیں, 100% نہیں. تو اگر ہم تلاوت کرتے ہیں, معنی کو ریہرس کرتے اور اس معنی پہ توجہ دیتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, پونڈر اوور کرتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ کم بھٹکے گا. تو ہر مسلمان اگر جو قرآن کی آیت اور جو بھی عربی میں وہ کہتا ہے سلام میں, اس کی معنی کو جانے, معنی کے ساتھ ساتھ اس معنی پہ تدبر کرے, تو انشاءاللہ آپ کا ذہن نہیں بھٹکے گا. ڈاکٹر صاحب, ایک اور ٹیگ لگتا ہے کہ ہمارا ریلیجن یا ہمارا نوجوان متشدد ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, ٹیگ آبویسلی لگایا گیا ہے. ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ اس ٹیگ کے اوپر میں نے آرگومنٹ کرنا ہو اگینسٹ دوز ہو آر لیبلنگ می بینگ این ایکسٹریمسٹ, سو واٹ شوڈ بی مائی پلوائے؟ اگر مجھے کوئی کہتا ہے ایکسٹریمسٹ, تو میں بولتا ہوں میں ایکسٹریمسٹ ہوں. I'm extremely kind, I'm extremely loving, I'm extremely honest. What is wrong in being extremely loving, extremely kind, extremely honest? کیا غلط ہے؟ You can't be part honest, کہ اگر میرا فائدہ ہوتا ہے تو میں honest ہوں, میں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو honest نہیں ہوں. قرآن کی آیت ہے کہ be extremely honest, extremely حق کی بات کرو. قرآن کبھی بھی نہیں کہتا کہ آدھی حق کی بات کرو. تو یہ ہماری تعلیم میں be extremist but in the right direction.
डू नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो एक्सट्रीमिस्ट होना गलत बात नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट होना गलत बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इन द करेक्ट डायरेक्शन। और अगर आप कुरान की तालीम पे एक्सट्रीमिस्ट है कि कुरान के हर कलाम के ऊपर मैं अमल करूँगा 100%, तो अच्छी बात है, आप दुनिया में अमन लाएंगे। मिसाल तो कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर एक इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, एक मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई दूसरे इंसान का, मुस्लिम या गैर मुस्लिम का कत्ल करता है, बिना कत्ल के बदले कत्ल, या बिना वो कोई ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर एक इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है, वो गोया के सारे इंसानियत की जान बचाता है। ये आयत पे तो मैं एक्सट्रीमली फॉलो करूँगा ना, तो टेररिज्म ही हिल जाएंगे। आप नहीं बोल सकते मैं पार्टली फॉलो करूँगा, तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मैं किसी इंसान का कत्ल नहीं करूँगा, चाहे मुस्लिम है, किसी भी बेगुनाह इंसान का, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, मैंने कत्ल करूँगा। और अगर किसकी जान बचाऊँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये नहीं देखूँगा मुस्लिम है या गैर मुस्लिम हूँ। आप समझ रहे, आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं उसकी जान बचाऊँगा चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। कुरान कहता है कि गोया के सारी इंसानियत का जान बचा रहे आप। तो कुरान की हिदायत पे एक्सट्रीमली अमल करना बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ गलत है उस पर एक्सट्रीमली फॉलो मत करो। सूद से फ्री हम अपनी इकॉनमी बनाने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की है जिसमें हम 2028 को अपना माइलस्टोन रखा है। वी आर प्लानिंग कि हम उस जानिब जाएं, लेकिन उसकी हुसूल में कई दिक्कतें हैं। पूरी दुनिया की इकॉनमी उसके साथ चलती है। इस बीच में क्या ऐसा किया जाए कि हम इंटरनेशनल इकॉनमी को भी मीट करें और हम सूद फ्री भी हों? तो कुरान मजीद में जो रिबा का लफ्ज़ 8 बार है और कई बार कहा गया है कि रिबा हराम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279 में, गिव अप योर डिमांड्स ऑफ रिबा। आप रिबा को छोड़ दिए, अगर नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप पे जंग का ऐलान करते हैं। ये सूद और रिबा सिर्फ गुनाह कबीरा ने एक अजीम गुनाह कबीरा है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपके खिलाफ जंग करेंगे। शराब पीना हराम है, गुनाह कबीरा है, लेकिन कोई आयत में ये नहीं लिखा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप पे जंग के खिलाफ जंग करेंगे। ठीक, रिबा पे है, रिबा नहीं, रिबा पे है, शराब पे नहीं है। तो लोग को शराब पीएंगे तो बोलेगा अच्छा मुसलमान है, रिबा लेता है, ये तो माशरा है। तो ये हमारा जहन ऐसा बन गया है कि रिबा एक छोटा मोटा गुनाह है, अजीम गुनाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रिबा की कई किस्म हैं। सबसे नीचे दर्जा वाला ऐसा है कि आप अपने माँ के साथ जिना कर रहे हैं, तो रिबा हराम है। रिबा को हमारे माशरे से निकालना चाहिए। अगर पाकिस्तान हुकूमत या पाकिस्तान गवर्नमेंट, यहाँ के उलमा इसके ऊपर कोशिश करे तो बिल्कुल सही है, करना ही चाहिए। और लेकिन अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट है ऑन अ टॉप लेवल तो मुमकिन है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप लेवल पे नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो अगर गवर्नमेंट का साथ है तो ईजिली पॉसिबल है कि हम ये इकोनॉमी को रिबा फ्री कर सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। कौन सा निज़ाम हुकूमत सूदमंद होना चाहिए और कैसे हो सकता है? डिक्टेटरशिप हमारे यहाँ रही है, डेमोक्रेसी की भी कई फॉर्म्स रही हैं, हमें खिलाफत की बात भी की जाती है, बादशाहत भी हमने देखी है। खिलाफत हम पढ़ते हैं, आइडियल दिखाई देती है, बट हाउ टू अचीव दैट माइलस्टोन? बेस्ट माइलस्टोन है, आप हदीस को पढ़िए, अल्लाह के रसूल को सीरा को पढ़िए, हमारे खुलफा राशिदीन की सीरा को पढ़े। अगर इनकी सीरा पढ़ेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा राशिदीन की, चारों खुलफा राशिदीन की, तो आपको बिल्कुल रास्ता एकदम क्लियर है। उसको फॉलो करो, इंशाअल्लाह आपको सक्सेस मिलेगा। आखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त लिया, थैंक यू सर। वेलकम बैक जी। ब्रेक थी एक, ब्रेक से पहले आप लाइव विद जामी में इंटरव्यू देख रहे थे नामवर स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। बहुत मसरूफ़ शख्सियत है, बड़ी मुश्किल से चंद लम्हात उन्होंने हमें इनायत किए, लेकिन तिश्नगी रह गई। बहुत से ऐसे मौज़ूआत थे जिनके बारे में उनसे रहनुमाई लेने का शौक़ था, लेकिन बहरहाल इतने मुख्तसर से वक्त में जो मुमकिन हो पाया हमने भरपूर कोशिश की कि उनके ख़यालात आप तक पहुँचाए जाएँ। गो के डॉक्टर साहब ख़वातीन की हक़ हुक्मरानी, उनको लीडर मानने से कदरे इनकारी दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी राय उनसे मुख्तलिफ है। हम जमहूर पसंद हैं, इसीलिए हम ख़वातीन को इज़्ज़त भी देते हैं, और अगर वो लीडर बनती हैं तो उनका एहतराम भी। यही वजह है कि मेरे प्रोग्राम के अगले हिस्से में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा। शाज़िया खुश आमदीद। 26 आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई। अब ये बताइएगा कि PTI ने जो कमेटी बननी थी, पहले उसमें शमूलियत की बात की, फिर वो उससे निकल रहे हैं,
اس کمیٹی کا وجود، اس کا حیثیت کیا ہوگی جبکہ ایک بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے؟ یہ تو آپ کے لیے ایک واک اوور ہے. اس کا جو مینڈیٹ ہے، اس کا جو پرسونا ہے، اس کے اوپر تو سوال اٹھیں گے کہ یہ تو من مرضی کا پھر چیف جسٹس لگا دیا آپ نے. بہت شکریہ اجمل. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی ڈائیلاگ پر زور دیا، اور اس حکومت کے ساتھ بھی ہم نے ہر موقع پر اس بات پر زور دیا کہ قانون سازی ہو، آئین سازی ہو، یا کوئی بھی پارلیمان کے تھرو آپ نے بزنس پاس کرانا ہے تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ کنسنسس بلڈ اپ ہو. خاص طور پہ اس وقت کی جو 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے بہت زیادہ زور دیا اس بات پر کہ آپ ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں ڈائیلاگ کے ذریعے، اور نہ صرف سیاسی جماعتیں جو پارلیمان میں موجود ہے، بلکہ کیونکہ یہ آئینی ترمیم ہے اس لیے ہم ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو آن بورڈ لے کر اور ان کی رائے کو احترام دیں اور اسے سمجھیں اور شامل کریں اگر ہم کر سکتے. تو یہ تو ہمارا طریقہ ہے کام کا، اور ہم نے کیا، جس میں دیر سویر اچھی بات ہے لیکن اب جبکہ پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس کا انتخاب کرنا ہے، وہ 3 نام بھی رجسٹرار نے بھیج دیے ہیں، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس میں نہیں ہے. اب یہ تو سوچ کی بات ہے نا، کہ اب نیت کی بات ہے کہ آپ کتنا زیادہ ڈائیلاگ کریں گے اور کہاں پر آپ نے اس ڈائیلاگ کا اختتام کر کے اصل کام کی طرف جانا ہے. تو اگر ہم نے یہ پیپلز پارٹی کے لیے تو میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ جو پچھلا سیشن تھا آپ کو پتا ہے اس کے اندر ہمیں بھی علم نہیں تھا کئی باتوں کا، لیکن جب ہم آن بورڈ آئے تو ہم نے پھر ڈائیلاگ کو بڑے پرو ایکٹیولی جو ہے آگے ہم لے کر گئے. اب بات یہ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں کہ پہلے سیشن میں آپ کو بھی کئی باتوں کو علم نہیں تھا، یعنی نون لیگ نے آپ کو بھی پردے میں رکھا. یہ تو ہمارے چیئرمین نے بھی کہا ہے نا کہ معاملات جس طریقے سے حکومت نے کوشش کی تھی کہ ہو، اس وقت ہم بھی کچھ چیزوں سے لا علم تھے، اور جب ہمیں چیزوں کا علم ہوا تو ہماری تو ایک 2006 کی جدوجہد چلی آ رہی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل میٹرز اور جو آپ کی فنڈامنٹل رائٹ سے پرٹین کرتے ہیں، پٹیشنز یا صوبوں کے جو معاملات ہیں وفاق کے ساتھ، ان کے لیے بالکل الگ میکنزم بنائے. ہم تو اس پہ ایک عرصے سے زور ڈال رہے ہیں، تو ہمیں بھی موقع ملا. لیکن اب آپ آ جائیں کہ اب یہ جو حالیہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ شامل نہیں ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی ہیز بین ایکٹنگ لائک اے اسپوائلر. پی ٹی آئی نے یہ کبھی بھی فورمز کو اہمیت نہیں دی، اور پی ٹی آئی نے کبھی بھی سیاسی جماعتوں کا احترام نہیں کیا. باوجود اس کے پیپلز پارٹی نے خاص طور پر اور دیگر جماعتی پی ٹی آئی کی جو پریزنس ہے اس کو ایکنالج کیا، ان کو عزت دی، ان کو موقع دیا، ان سے ریکویسٹ کی بارہا کئی مواقعوں پر کہ آپ پلیز آئیں، شامل ہوں، ہر پروسیس میں آپ شامل ہوں. اب اگر اس اعلان پہ وہ پارلیمانی کمیٹی میں، جو کہ کل تک تو یہ اعلان چل رہا تھا کہ وہ شامل ہوں گے، میں نے خود جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت تو پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے، اور بیرسٹر گوہر کو میں نے خود ایک ٹیلی ویژن چینل پر سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل پارلیمانی کمیٹی نہیں، وہ 3 نام بھی دے دیے تھے، بیرسٹر گوہر، حامد رضا، علی ظفر صاحب، اور جو میری اطلاعات ہیں کہ پھر رات گئے جب انہوں نے یہ نام واپس لیے یا فیصلہ کیا کہ ہم شریک نہیں ہوں گے، تو کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ود ان دی پولیٹیکل کور کمیٹی اختلافات پائے گئے. فار انسٹنس میں اپنے ناظرین کو بھی مخاطب ہونا چاہوں گا، بیرسٹر گوہر، علی ظفر حمایت کر رہے تھے کہ ہمیں اس کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے، جبکہ سلمان اکرم راجہ اور دیگر نے مخالفت کی ہے. بہتر یہی ہوتا کہ کوئی میدان پی ٹی آئی نہ چھوڑتی، وہاں پہ کنٹیسٹ کرتی، اپنی رائے دیتی. بالکل اجمل، دیکھیں نا، پارٹی کا تو جو چیئرمین ہے اس کا فیصلہ ہے نا. اب اگر پارٹی کے چیئرمین کے فیصلے پر کسی کا اتفاق نہیں ہوا، اگر یہاں پر چیئرمین کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو ایک ہی بتایا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے یہ چیئرمین ہے. اصل دیکھیں نا، اصل چیئرمین تو وہ ہیں جو جیل میں بیٹھے ہیں، جن پہ ملاقاتوں پہ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے. اب جب کور کمیٹی ان سے مل ہی نہیں پائے گی تو وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ بھی تو زیادتی ہے نا، ملاقات تو کرنے دیں انہیں. دیکھیں میں اصلی اور نقلی کی بحث میں نہیں جاتی ہے. ان کے اپنے ڈکلیئر شدہ چیئرمین پی ٹی آئی کے یہ ہیں. اگر ان کے جو بانی چیئرمین کہتے ہیں جو اس وقت جیل میں، ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی. ملاقات کے بعد انہوں نے تو کہا کہ جی آپ لوگ کیسے
बैठेंगे, क्यों डायलॉग करेंगे? आप लोग ने मेरी पॉलिसी पे, मेरे मंसूबे पे अमल नहीं किया, आप लोगों ने SCO क्यों होने दी पाकिस्तान में, आपने लोगों ने क्यों नहीं हंगामा किया, क्यों नहीं जलाओ घेराव किया? और मालूमात के मुताबिक उन्होंने तो काफी तौहीन की है उन लोगों की जो वफद की शक्ल में गए थे उनसे मिलने। तो अगर एक जिसे ये बानी PTI कहते हैं वो पॉलिटिकल रियलिटीज को मानता ही नहीं, वो पॉलिटिकल लेकिन उन पे आप पे सादा सवाल, आप चूंकि जमहूरियत पसंद जमात हैं, आप लोगों ने भुगता भी हो, हमेशा जमहूरियत की बात करती हैं, सियासी जमातों को आप ऑन बोर्ड लेके चलने पे यकीन रखती हैं। ये दुरुस्त बात है कि कई हफ्ते कई दिन गुजर गए, उनके बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब पर मेल मुलाकातों पर पाबंदी, इज इट राइट वे? क्या ये होना चाहिए? बट अजमल, my information is that ऐसी कोई पाबंदी नहीं जिसका ढंडोरा पीटा जा रहा है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसका तासुर दिया जा रहा है। जो मालूमात हासिल हुई हैं और ऑन रिकॉर्ड जो मालूमात मेरे पास है, उनको हर किस्म की आसाइश मुहैया है। एक आम कैदी को वो आसाइशें तो छोड़ें, वो कन्वीनियंस ही नहीं है जो उनको है, उनके खाने से लेकर उनकी वर्जिश से उनकी मुलाकात। चलिए, ये तो आपका पॉइंट है। मैं ज़रा, अगर आप इजाज़त दें तो आईनी तरामीम पे दोबारा बात करना चाहूँगा। देखिए, इसके ऊपर PTI का रद्द-ए-अमल तो आया है, वो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन ICG यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस, इसकी एक मैंने प्रेस रिलीज देखी है जिसमें ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ ब्लो टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इन तब्दीलियों से जुडिशरी के ऊपर सियासी असर रसूख बढ़ेगा। और ये उनके जो ICJ के सेक्रेटरी हैं, सेंटियागो कैंटन प्रॉबेबली उनका नाम है, सेंटियागो, उनकी दस्तखतों से ये जारी की गई प्रेस रिलीज है। ये तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली बदनामी का बायस बन रही है अगर वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लो है टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या ये भी एक साजिश है? देखिए यही तो मसले मसाइल हैं। हम अगर इसकी कॉम्पोजिशन को निकालें इस फोरम की, तो 60 के करीब मुख्तलिफ लोग हैं, उसमें जूरिस्ट भी हैं, उसमें दीगर मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी भी हैं। लेकिन इन्हीं की एक रिपोर्ट मेरे पास है जिस ICJ को आपने कोट किया और जिस ICJ ने स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्हीं की एक पुरानी रिपोर्ट है जो कि बिल्कुल इनकी इस बात को वायलेट करती है, इससे इनकार करती है, इसे कॉन्ट्रडिक्ट करती है, will be the right word, complete contradiction of what the ICJ press release said, which is what you have mentioned. इन्होंने कहा है उस रिपोर्ट के अंदर कि the suo motu in Pakistan needs to be regulated and appointment of judges should be made on merit and transparently, and basically जो points इन्होंने इस रिपोर्ट में डाले हैं वो उन तमाम चीजों से मिलते जुलते हैं जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम में पास हुए। तो यही ICJ है जिसकी एक रिपोर्ट ये कहती है और दूसरी प्रेस रिलीज, अब मैं नहीं जानती कि उस प्रेस रिलीज का कोई स्पॉन्सर है या उसमें कौन सी साजिश है। ऐसी बहुत साजिशें आएंगी, हो सकता है पहले वाली भी स्पॉन्सर हो, अमेरिकन कांग्रेस से भी आ सकती है। अमेरिकन कांग्रेस में भी पाकिस्तान की जो है वो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने के लिए बड़ी मुहिम चलाई गई है, और जिस कांग्रेसमैन ने वो रेजोल्यूशन मूव की है वो ज़ायनिस्ट रेजिम का सबसे बड़ा हामी है और उसने कई मुतअद्दिद बिल्स पास कराए हैं टू वेपनाइज इजरायली फोर्सेस। तो अब आप बात को खोलेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी, इसके भी ताने बाने पता चल जाएगा कहां से मिले। लेकिन इसी फोरम की पिछली रिपोर्ट जो है वो उन तमाम रिकमेंडेशंस के ऊपर मबनी है जिनको 26वीं आईनी तरमीम में इनकॉर्पोरेट किया गया है। अच्छा शाजिद जी, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहिएगा, छोटी सी मैंने एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, आगाज में यहीं से करूंगा। नाज़रीन स्टे विद मी, आई एम कमिंग बैक इन अ व्हाइल। लाइव जामी में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शाज़िया मरी। आईनी तरामीम और उसके बाद की सूरत हाल, PTI का लाहमल, उस पर गुफ्तगू वो कर रही हैं। अच्छा शाज़िया जी, अब ये बताइए, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि हज़रत मौलाना ये चाहते थे कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस हो, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, क्योंकि अब वो कमरा नंबर 1 में भी मुंतकिल हो गए और कायद साहब चैम्बर में चले गए। और कायद साहब ने आज एक इख्लाफी नोट भी जारी किया है जो अक्सरियती जजेस का फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसके ऊपर।
تو از اٹ ٹرو کہ مولانا چاہتے تھے اور پیپلز پارٹی ان سے ایگری کرتی تھی کہ سینئر موسٹ کو ہونا چاہیے؟ دیکھیے مولانا صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی مختلف نشستیں ہوئی ہیں اور نشستوں کے اندر دونوں جانب سے جو باتیں ہوئی ہیں اس پر اتفاق رائے رہا، اور کچھ چند باتیں ایسی تھی جس سے کہ ہماری جانب سے آئیں، اور مولانا صاحب نے ہماری اس پہ جو جرا تھی، ہمارے جو پوائنٹس تھے اسے سنا، کچھ پوائنٹس ان کے تھے، ان کی پیشکش یا پروپوزلز تھے، تو بڑا ایک بڑا میں سمجھتی ہوں کنڈیوسو انوائرمنٹ تھا ڈائلاگ کا، اور اس کے اندر یہ بھی بات آئی، سینیورٹی کی بھی بات آئی۔ I also want to sorry بریک سے پہلے آپ نے ایک آئی سی جے کے حوالے سے بات کی تھی، اور میں نے ایک رپورٹ ان کی بتائی تھی آپ کو، یہ میرے سامنے وہ پوری رپورٹ ہے، اگر آپ کے جو ناظرین ہیں وہ it'll be interesting اگر وہ نکال لیں، 2011 کی ایک ان کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں جتنی گزارشات ہیں، جتنی ریکمنڈیشنز ہیں، آپ کو وہ 26ویں آئینی ترمیم میں نظر آئیں گی۔ سو دس از این انٹرسٹنگ، تو اگر میں سادہ معاملہ کروں، میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا اپنے کلپس کے اوپر جو آپ جس کا حوالہ بھی دے رہی ہیں، ڈیفینیٹلی آئی ول ڈو اٹ۔ اچھا ہوگا کہ آپ کریں میں کروں تاکہ انفارمڈ اوپینین ہو لوگوں کا، بالکل، اور یہ جہاں میں ان کے اعتراض کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، وہاں جو آپ جوابی ان کی ہی رپورٹ کا ذکر کر رہی ہیں، وہ بھی آئی ول مینشن دیٹ بالکل فار شور۔ کیجیے گا۔ آپ کے کئی سننے اور دیکھنے والے جو ہے نا وہ ایکڈیمک گفتگو میں یقین رکھتے ہیں، سو ناٹ ایوری بڈی وانٹس ٹو سی۔ بہت شکریہ، میں کروں گا ڈیفینیٹلی۔ مجھے یہ بتائیں، میں سادہ لفظ میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، جی، کیا منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے، یا نمبر 3 پہ نظر انتخاب جائے گی، یا کچھ اور؟ اجمل یو آر پٹنگ می ان اے اسپاٹ، لیکن I think my political training has taught me better. میں ایکچولی قائل ہوں کافی ایتھکس کو فالو کرنے کے حوالے سے، اور میری یہ ایتھیکل ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات جو ہے وہ ایک ٹی وی شو پہ کروں۔ جو ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا، کچھ ویلیوز، کچھ پرنسپلز ہیں میرے، تو بٹ ریسٹ ایشورڈ میں سمجھتی ہوں ملک کے لیے بہتر فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے۔ اچھا یہ بتائیے، بلاول کہتے ہیں کہ آئینی عدالت جو ہے ان کی لیگیسی تھی، ان کے بڑوں کی بزرگوں کا خواب تھا، لیکن آئینی عدالت تو نہیں بنی، اس کے بدلے میں آئینی بینچ پر آپ لوگ مان گئے، تو اس سے کیا آئینی عدالت والے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تقریر کی ہے آن دا فلور آف نیشنل اسمبلی اس 26ویں ترمیم کی منظوری کے موقع پر، انہوں نے بالکل ہسٹری بتائی، اور اس سے بھی پہلے کئی مواقع پر انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اس کے اندر آئینی عدالت کا ذکر تھا، اور آئینی عدالت کے قیام کو پھر ہمارے پارٹی کے ہر منشور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 2006 سے لے کے آگے جتنے منشور آئے ہمارے، اور انہوں نے خوبصورت بات یہ کی کہ بینچ ہو یا کورٹ ہو، لیکن جس اسپرٹ اور جس مقصد کے لیے ایک چیز بنائی جا رہی ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور ہم اس سے سہمت ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی کہ بھئی روز از گوئنگ ٹو بی اے روز، نو میٹر واٹ یو کال اٹ، روز تو روز ہی ہوگا، گلاب تو گلاب ہی ہوگا، تو آپ اس کو نام کوئی بھی دے دیں، اب آپ اسے نام کوئی بھی دے گے، لیکن اس سے جو مقاصد آپ نے حاصل کرنے، جس مقصد کے لیے یہ چیز بنائی جا رہی ہے، بڑا مختصر سا میرا آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں، آخری سوال ہے، ان کے رائٹس ملیں گے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس، ان کے فنڈامنٹل رائٹس، وہ ایک فورم ڈسکس کرے گا، اور صوبوں کو نمائندگی ملے گی۔ سب سے خوبصورت بات کہ ہر صوبے کو موقع ملے گا۔ مختصر یہ فرمائیں کہ اب آپ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان آئینی ترامیم کو نہیں مانتے، پورے ملک کو ہم بلاک کر دیں گے، تو ایسے میں جو معاشی ترقی کا یا اسٹیبلٹی کا آپ کا خواب ہے کیسے پھر پورا ہوگا؟ یہ پی ٹی آئی کی کوئی نئی سوچ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں انہوں نے جس طریقے کے احتجاج کی کال دی، جو دھرنے لگائے، اگر تو وہ دھرنے تک لمیٹڈ ہوتا، اگر تو وہ ایک آئینی جو ان کا رائٹ ہے، ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اپنی بات کرنے کا، وہی رہتا، اور جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوتا، پی ٹی وی پہ حملہ نہیں ہوتا، پارلیمان پہ حملہ نہیں ہوتا، آگ نہیں لگائی گئی ہوتی، پودے نہیں جلائے ہوتے، درخت نہیں جلائے ہوتے، تو میں مانتی کہ چلے بھائی، مگر جس کی ریت ہی یہ ہے، جس کا ڈی این اے ہی یہ ہے، جسے پروٹیسٹ کے نام پہ انتشار پھیلانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جن کی ٹریننگ ہی ہے، ان سے آپ دوسری کیا بات امید رکھیں گے؟
ابھی جب سابق صدر عارف الوی صاحب تھے جو آپ کو صدر کے عہدے پہ نظر آئے, انہوں نے وہاں بھی کافی آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے, لیکن جب وہ صدر نہیں تھے تو ان کی ایک ویڈیو چل رہی ہے, اگر آپ کو وہ فوٹیج مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے, آگ لگا دیں گے اور جلا دیں گے, کراچی کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آپ وہ ویڈیو بھی نکالیے, اور میرا خیال ہے لوگوں کی بعض اوقات میموری شارٹ ہوتی ہے, آپ ایسی ویڈیو دکھائیں. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا, آئینی ترامیم کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی. سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. لائیو جامی کا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جو سوشل میڈیا پلس کا معاملہ تھا وہ آج ہم نشر نہیں کر سکے. ذاکر نائک کا پین ٹروتھ ہے, اس وجہ سے وقت کی قلت تھی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.